بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کرن نقطہ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر ہاشمی حاضر خدمت ہے. آج ہمارے مہمان جناب رانا شیخ صاحب جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں نیب صدر کے لاہور بار ایسوسیشن کے. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. رانا صاحب آپ ماشاء اللہ ابھی کینڈیڈیٹ ہیں. کتنے کینڈیڈیٹ ہیں لاہور بار کے؟ اس وقت 5 کینڈیڈیٹ ہیں جو وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں جی لاہور بار میں، جی. اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں. ایک آپ بھی ہیں جناب. اچھا رانا صاحب کیا مینیفیسٹو کیا لے کے آئے ہیں جناب؟ میں جی پچھلے 13 سال سے اس نوبل پروفیشن کا حصہ ہوں. جی. ایک پریکٹسنگ لائر ہوں. میں جب سے میں نے پروفیشن جوائن کیا ہے، جی ڈے فرسٹ سے بار پولیٹکس کو بھی دیکھ رہا تھا اور اپنی پریکٹس بھی کر رہا تھا. اسی سیشن میں مجھے کافی چیزیں ایسی نظر آئیں کہ یہ کام ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو سکے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہمارے ہاں سول کوڈ میں پراپر لائبریری کا اپڈیٹ لائبریری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمیں یہ تھا کہ جو سول کوڈ میں اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے ایک ٹریننگ سیشن کی. جو نئے ینگسٹر ہمارے لائرز بھائی آتے ہیں ان کو ٹریننگ سیشن کے لیے کوئی بھی آج تک نہیں کسی نے بھی توجہ دی کہ ان کی پراپر کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کامیابی دی تو کوشش کروں گا کہ جو ینگسٹر آتے ہیں ٹھیک ہے اس بار میں ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے، ان کو پراپر گائیڈ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ نے کس طرح کوڈ میں پریزنٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اپنے کیس کو پلیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں آگے جا کے فیوچر میں ایک اچھے لائرز آئیں گے، اور ڈیفینیٹلی جب اچھے لائرز ہوں گے تو اس کمیونٹی کا نام بہتر ہوگا. بہتر ہوگا جناب. جی رانا صاحب ماشاء اللہ خیالات تو اچھے ہیں، لیکن جب اس میں سلیکشن ہو جاتی ہے پھر خیالات بدل جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ ہمیشہ چیزوں کو ایک سائڈ سے نہیں دیکھنا چاہیے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پرابلمز آتی بھی ہیں، لیکن اگر آپ کا حوصلہ عزم ہو تو انشاءاللہ کوئی چیزیں مشکل نہیں ہوتی. صرف کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. اور میں اب اگر اس الیکشن میں آیا ہوں تو میرے پاس ایک جذبہ ہے، ایک عزم ہے. میں انشاءاللہ کچھ کروں گا، اور خاص طور پہ ینگسٹر کے لیے تو میرے ذہن میں ایک پورا پلان ہے کہ میں نے ان کو انڈور سپورٹس کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور میں ایک کانفرنس ہال کی بڑی اچھی ضرورت ہے جہاں پہ ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی ہونی چاہیے ہماری، جہاں ہم کرنٹ ایشوز کو لے کے یا جو بار کے ایشوز ہیں وہاں ہم اپنے سینئرز کو بلائیں، وہ ہمارے ینگسٹر کو پراپر ایڈریس کریں اور ان کو بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. یہ میرے ذہن میں ایک پلان ہے کہ میں اس طرح بھی کچھ نوجوانوں کے لیے، ینگسٹر کے لیے کچھ کروں. تو اولڈ ایج کے والوں کے لیے کیا کریں گے رانا صاحب؟ اولڈ ایج ہمارے ہاں چونکہ یہ واحد پروفیشن ہے جہاں سینئرز کی عزت سب سے زیادہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم آج بھی اپنے سینئرز کو دیکھ کے مطلب مؤدبانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو گھٹنوں کے تک ہاتھ لگاتے ہیں، اور ہم ایک عزت والے معاملات ہمیشہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن کچھ پرابلمز آئی ہیں سینئرز کو لے کر کے کہ جب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، جب وہ کہیں کمانے کے لیے ان کے لیے پرابلمز آتی ہیں، تو ابھی تک ہماری بار ایسوسیشن نے اور پنجاب بار کونسل نے ان کے لیے کچھ پراپر انتظام نہیں کیا. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں باقی دوستوں کے ساتھ مل کے ایک پراپر جو ہمارے سینئر لائر ہے ان کے لیے کوئی پیکج کیا جائے یا ان کو کوئی پیکج کا اعلان کیا جائے، تاکہ ان کو عمر کے اس حصے میں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر دی ہوتی ہے، ہمیں سکھایا ہوتا ہے، ہماری ینگسٹر کو سکھایا ہوتا ہے، اور جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو بار ایسوسیشن اور بار کونسل ان کے لیے کچھ نہیں کرتی. میں کوشش کروں گا کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو اس ایشو کو بھی ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. ایشو کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب اس میں اگر ہمارا ایک کالا کوٹ والا بھائی رانگ اینڈ پہ ہو تو آپ اس میں کالے کوٹ کا ساتھ دیں گے یا آپ کہیں گے کہ آپ اس حوالے سے رانگ ہیں؟ پچھلے کچھ ٹائم سے ہماری کمیونٹی کے بابت یہ چیزیں آ رہی ہیں جس میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہوئی ہے. کوشش کریں گے کہ پراپر دوستوں کی ٹریننگ کی جائے، پراپر دوستوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم جو سوسائٹی میں اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکتے ہیں.
تو کوشش کریں گے کہ جو ہمارا بھائی رانگ سائڈ پہ بھی ہوگا اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بات غلط ہے, آپ اس کو پلیز ایسے نہ کریں. اگر ہم ایسے وہاں کوئی اور طرح سے کوئی چیزیں کریں گے, کوئی انڈو انفلوئنس کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کا امیج ہمارے اوپر کوئی اچھا نہیں جائے گا. اچھا, یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا اس میں سمجھانے سے ہماری برادری میں سمجھ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی بار جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے اور اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. ہمیں لگے جہاں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو بار ایسوسیشنز ٹائملی انٹرپٹ کر سکتی ہے, ان کو مداخلت کر سکتی ہے, روک سکتی ہے. ایون ادروائز آپ کے پاس بڑے اختیارات ہیں, آپ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں. بار ایسوسیشن ایک پاورفل ادارہ ہے اور اس کے اوپر ساری جو وہ رولز ریگولیشنز ہیں ان کو سارے دوست اڈاپٹ کرتے ہیں, سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اچھا نمبر صاحب, آج کل جو چل پڑا ہے, جیسے ماشاء اللہ آپ رانا فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, تو یہاں پہ برادریزم کی بڑی بات ہوتی ہے. جی میں رانا صاحب ہوں, مجھے ووٹ دیجیے. اگرچہ اس میں ہونا چاہیے بات, لیکن یہ اس میں برادریزم ہونی چاہیے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں بیسیکلی برادریزم کے قائل تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں اپنے مینیفیسٹو میں برادری کو لے کے چل رہا ہوں. میرے لیے میرا کالا کوٹ جس دن میں نے پہنا ہے یہی میری برادری ہے, یہی میرا سارا کچھ ہے. اب یہ چیزیں سیکنڈری ہیں کہ وہ اس کی کاسٹ کیا ہے. بیسیکلی تو ہم ایک لائر فیملی ہیں اور اس لائر فیملی میں ہم سب ایک ہی ہیں. اس میں کوئی ذات پات سے اوپر یا نیچے نہیں ہے, ہم سب ایکول ہیں. رول آف لا کے لیے کیا کریں گے اس میں جناب؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ رول آف لا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اس طرح کا چیزیں کو کرنے کا موقع دے. ہم چونکہ ایک سوسائٹی میں سمجھے جاتے ہیں کہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں اور سب سے زیادہ قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو لا کی کمانڈ تمام اداروں پہ اسی طرح ہو اور اس میں کوئی ڈسکریمینیشن نہ ہو. اور جہاں کوئی ڈسکریمینیشن آئے گا انشاءاللہ بار پہلے بھی وہاں ایجیٹیٹ کرتی رہی ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ کریں. جوڈیشری کے حوالے سے بھی یہی آپ کے خیالات ہیں؟ بار اور بینچ کے جو ریلیشنز ہیں کچھ ٹائم سے اتنے اچھے نہیں رہے. کوشش کروں گا کہ جہاں کوئی فالٹ ہوگا, اگر جوڈیشری والی سائڈ پہ ہے تو اس کو پراپر ایڈریس کیا جائے. اگر اس سائڈ پہ کوئی چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو کوشش کریں گے ان کو بھی روکا جائے, تاکہ ایک سموتھلی ہم چونکہ اس جوڈیشل سسٹم کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں, ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. جوڈیشری ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے اور ہم جوڈیشری کے بغیر کچھ نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس دونوں چیزوں کو پراپر سموتھلی لے کے چلیں اور تاکہ یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا اس کو تقویت ملے اور عام ایک بندے کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہمارے اوپر ڈیولپ ہو. وہ بہت ضروری ہے. اگر عام پبلک کا ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں رہے گا تو یقین جانیے گا ہمارے تمام ادارے کولیپس کر جائیں گے. نہیں, بڑی اچھی پازیٹیو سوچ ہے. بالکل رانا صاحب اس حوالے سے ابھی دیکھیں جو لا کے حوالے سے اس میں ایڈمن اور اس میں ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹس بنے ہیں, تو کافی ساری اس میں وہ مخالفت ہو رہی ہے. تو کیا اسپیڈی کورٹس نہیں ہونے چاہیے, انصاف نہیں مہیا ہونا چاہیے جلدی جو ہے نا؟ اسپیڈی کورٹس, اسپیڈی ٹرائل اور اسپیڈی جسٹس کا میں ویسے بھی قائل ہوں. آپ کو ایون ادروائز میں تو اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ جسٹس ایٹ یور اون ڈور, کہ آپ کے دروازے تک آپ کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن کچھ خرابیاں ابھی پیدا ہو رہی ہیں اور جس میں ابھی وکلا کو بھی اتنا اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اور کچھ چیزیں اس طرح سیگریگیٹ کی گئی ہیں کہ اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی فیصلے امپوز کرتے ہیں تو وہاں پرابلم ہوتی ہے. جہاں آپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ چلتے ہیں وہاں چیزیں سموتھلی چلتی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو پرابلم ابھی آ رہی ہے اس کو ہم دونوں طرف سے دیکھیں. جہاں کوئی پرابلم ہے, جہاں کوئی چیزیں ریزولو ہونے والی ہیں وہاں مل بیٹھ کے اس کو حل کریں. اچھا رانا صاحب, جو آئے دن اس میں دیکھیں جو اسٹرائکس ہوتی ہیں اس پہ تو عام پبلک بھی بڑا اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارشلی اس کو اسٹرائک کی جائے اور اس میں فل ڈے جو ہے نا ان کا ویسٹ نہ ہو جانا عام پبلک کا, ان کا ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ایک دن اسٹرائک ہوتی ہے تو کون سے لوگ دور سے آئے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. جب ایک دن اسٹرائک کال کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ایک دن کا پورا جسٹس سسٹم جو ہے وہ پرابلمز میں آ جاتا ہے. لوگ دور سے بھی آئے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کی ایویڈنس کے کیس ہوتا ہے, کئی لوگوں کا حکم کے اوپر, آرڈر کے اوپر کیس ہوتا ہے. تو جب اسٹرائک ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پرابلم آتی ہے.
پچھلے کچھ عرصے سے میں بار ایسوسیشن اور بار کونسل کو اس بارے میں اپریشیٹ کروں گا کہ اب کمپیریٹیولی اس طرح کی سٹرائک نہیں ہو رہی جو پچھلے 2-3-4 سال پہلے ہوا کرتی تھی. انشاءاللہ جو کچھ اب کوئی ایسا بھی ایشو آتا ہے, جیسے ابھی یہ توہین رسالت کا ایک ایشو آیا, یونیورسل تھا, ہماری سٹرائک بنتی تھی, ہمارے ایک سینٹیمنٹس ہیں ہمارے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ہم نے لوگوں کو یہ باور کروانا ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر کہ یہاں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, تو ہم نے سٹرائک کی اور اس کا امپیکٹ انٹرنیشنلی بھی جاتا ہے, نیشنلی بھی جاتا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو پراپر ایشو ہیں ان کو ہی لے کے چلیں. نہیں, اسٹرائک سے مراد رانا صاحب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ عدالتوں کو تو بند نہیں ہونا چاہیے نا. اسٹرائک سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جو عام پبلک آتی ہے بے شک کریں, اس میں ظاہری بات ہے ہم ان کے کرنا چاہیے ہمیں, لیکن اس سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس میں عدالتوں کی جو ہے وہاں پہ ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے. نہیں, کام کرنے میں سے ایسے نہیں روکا جاتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیسز امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کوئی فائنل سٹیج پہ ہوتے ہیں, ہم سٹرائک میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پراپر نہ ایڈریس کیا جائے. باقی جو روٹین کے معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, اس میں ایسا سٹرائک اس طرح کی نہیں ہوتی کہ بالکل کام بند ہو جاتا ہے. لیکن جو اہم نوعیت کے کنٹیسٹنگ میٹر ہوتے ہیں جن میں وکلا دونوں طرف سے پراپر تیاری کے ساتھ کیس کر رہے ہوتے ہیں, اگر سٹرائک ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا. باقی جو مسلینیس کے ورک ہے وہ ہوتا رہتا ہے. عام پبلک یہی سمجھتی ہے, اس لیے میں نے کوشچن کیا ہے تاکہ عام پبلک تو جو نا بالکل یہ جانا چاہیے. اچھا رانا صاحب, اس میں یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم یکجا ہونے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, تو بصیرت قوم ہمیں اپنے ملک کے ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ ہم ایک قوم بنیں, ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت, ہمارے ہمسایہ ملک میں آپ دیکھیں کہ 2-3 طرف سے ہمیں ایک پراکسی وار میں انوالو کیا جا رہا ہے, اور اس صورتحال میں اگر ہم یکجا نہیں ہوں گے, ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھا نہیں ہوں گے, ہم اپنی گورنمنٹ کو, اپنے فوج کو اور دیگر جتنے ادارے ہیں ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے, تو ان کو ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ملے گی. تو انشاءاللہ میرا پیغام تو سب دوستوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے ملک سے پیار کریں, ایک قوم بنے, اور اس قوم کا پورا جو ادارے ہیں وہ ان کو مضبوط کریں, اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کریں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہاں پراپر اپنا ایجیٹیٹ بھی کریں, لیکن وہ بھی ایک قانون کے دائرے میں رہ کے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کریں, اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ اپنی لیگل ڈیوٹی پرفارم کریں. نہیں چلیے, آپ کے اس سوال سے ایک سوال اٹھاتی ہیں, ایک سیاسی سوال بھی ہو جائے. ابھی جو بیانیاں چل رہی ہیں اگینسٹ دا آرمی جو ہے نا, اس والے سے آپ کیا کہیں گے, بیانیاں درست ہیں جو ہے نا؟ نہیں, میں اس کو درست نہیں سمجھتا. میں فوج کے ادارے جو کہ اس وقت ہمارا سب سے منظم ادارہ وہ پاک آرمی ہے, اور ہمیں اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کے اوپر کرٹیسائز کرنا چاہیے. جب آپ اپنی آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی جو ہمارے اینیمی ہیں, جو ہمارے مخالف لوگ ہیں, جو ہمارے مخالف کنٹریز ہیں, وہ اس ایشو کو لے کے بڑا آگے لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ آرمی کے خلاف یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. تو یہ چیزیں انٹرنیشنلی بھی اتنا اچھا امپیکٹ نہیں جاتا اور نیشنلی بھی اتنا اچھا امپیکٹ نہیں جاتا. ہمیں اپنی فوج کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی بہترین ادارہ, اگر پوری دنیا مانتی ہے کہ پاک فوج ایک ویل ڈسپلنڈ ایک آرمڈ فورس ہے, ہمیں تو دنیا کی فخر کرنا چاہیے کہ اس طرح کی آرمی ہمارے پاس ہے. تو ہمیں بجائے اس کو تنقید کا کرنا کہ ہمیں ان کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. اچھا, اس میں لاسٹ ہمارے زنجیر ٹی وی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں وکلا کمیونٹی کو بلا رہی ہے, ان کے انٹرویو کر رہی ہے, اس حوالے سے زنجیر ٹی وی جو نا ابھی نیا اس میں آیا ہے, آپ کیا کہیں گے ہمارے لیے؟ میں سب سے پہلے اپریشیٹ کرتا ہوں عامر ہاشمی اپنے بھائی کو, مبارز ملی صاحب کو, اور دیگر جتنے بھی یہاں سٹاف ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یہاں آ کے آپ نے مجھے انوائٹ کیا, میری خوش بختی. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دوبارہ بھی یہ کوشش کروں اور خواہش کا اظہار کروں کہ دوبارہ ادھر آؤں.
مجھے بہت اچھا لگا. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے. آپ لوگوں کو ویل اویئر کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور یہاں ہم جیسے لوگوں کو بٹھا کے یہاں بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے ویوز شیئر کرنے کا موقع دیا. رانا صاحب انتہائی مشکور ہیں آپ کے جو نا آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا جی ٹی وی کے لیے. جو نا ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے. تھینک یو ویری مچ سمجھنا. جی ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے رانا شیخ صاحب جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ کے لاہور بار ایسوسیشن کے. اب نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ خدمت کے لیے. تب تک کے لیے عامر ہاشمی کو یاد دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.